بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 94 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی دنیا کے ایک بہت ہی اہم ملک فلسطین سے متعلق ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ سبق عمان کے وسائل پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 4 پوائنٹس پر بات کی۔ پہلا پوائنٹ ملک عمان کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات کے بارے میں پڑھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی ماہی گیری تھی اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک عمان کی زراعت سے متعلق جانا۔ آج کے سبق کی ابحاث جانتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک فلسطین سے متعلق ہوگا اور اس سبق کے اندر ہم آج ٹوٹل 6 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال جانیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر اس ملک کی آبادی پر بات کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا 5واں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوگا اور آج کے سبق کا ہمارا چھٹا اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی فلسطین کے محل وقوع کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کا محل وقوع کیا ہے۔ فلسطین ایک ایسا خطہ جو تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی سیاسی اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین مشرقی بحیرہ روم میں واقع ہے، جس کی سرحد شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر سے ملتی ہے۔ فلسطین بحیرہ روم کے مغرب میں واقع ہے، جو اہم تجارتی راستوں تک رسائی فراہم کرتا ہے اور یورپ اور افریقہ کے لیے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ فلسطین کے مرکز میں ایک تاریخی خطہ ہے جسے قدیم فلسطین یا ایریٹیز اسرائیل کہا جاتا ہے، جو جدید دور کے اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی جیسے علاقوں پر محیط ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس خطے کی صحیح حدود اور حیثیت مختلف فریقوں کے درمیان جاری سیاسی مذاکرات اور تنازعات سے مشروط ہے۔ فلسطین کے جغرافیہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے 3 اہم علاقوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان علاقوں کے اندر مغربی کنارہ، غزہ کی پٹی اور یروشلم شامل ہے۔ مغربی کنارے سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ علاقہ اسرائیل کی 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مشرق میں واقع ہے اور دریائے اردن کے ساتھ ساتھ ملک اردن کے ساتھ ایک سرحد کا اشتراک کرتا ہے۔ مغربی کنارے کی زمین کی تزئین زرخیز وادیوں سے بنجر پہاڑیوں تک مختلف ہے، جو اسے زراعت کے لیے موزوں بناتی ہے۔ یہ مختلف فلسطینی شہروں کا گھر ہے، جن میں رام اللہ، حبرون، نابلس اور بیت لحم شامل ہیں۔ ہر ایک اپنی منفرد تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ غزہ کی پٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک تنگ ساحلی علاقہ ہے جو اسرائیل کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ جغرافیائی طور پر اس کی سرحد شمال، مشرق اور مغرب میں اسرائیل سے ملتی ہے، جبکہ بحیرہ روم اس کے مغربی ساحل کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی گنجان آباد ہے اور اسے محدود زمین اور وسائل کی وجہ سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کا بڑا شہر غزہ سٹی اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے اور پوری تاریخ میں اہم پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے۔ آخر میں ایک اور علاقہ یروشلم کا ہے، جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام سمیت متعدد عقائد کے لیے بہت زیادہ ثقافتی اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ خطے کے مرکزی حصے میں واقع یروشلم کی ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی تاریخ ہے۔ یہ اس وقت مشرقی یروشلم میں تقسیم ہے، جسے فلسطینی اپنی ریاست کا مستقبل کا دارالحکومت سمجھتے ہیں، اور مغربی علاقہ جو اسرائیل کے انتظامی دارالحکومت کے طور پر کام کرتا ہے۔ امن مذاکرات میں یروشلم کی حیثیت ایک متنازع مسئلہ ہے۔ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ فلسطین کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کی تشکیل تاریخی واقعات، تنازعات اور بین الاقوامی مداخلتوں سے ہوئی ہے۔ مختلف امن تجاویز اور سفارتی کوششوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک قابل حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اکثر بات چیت سرحدوں، بستیوں اور یروشلم کی حیثیت کے مسائل پر مرکوز ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے فلسطین کے محل وقوع پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ فلسطین کی آب و ہوا میں زبردست
गोनागोई पाई जाती है, जहां एक तरफ बहैरा मुर्दार के साहिली इलाके सतह समंदर से तकरीबन 400 मीटर नीचे हैं, वहीं सिर्फ 23 किलोमीटर के फासले पर अर्जी खुदहाल में तकरीबन 1228 मीटर का फर्क पाया जाता है। इस नशीब फराज का सड़कों की तामीर और ज़राए आमदोरफ्त का जाल बिछाने पर गहरा असर पड़ा है। जहाँ एक तरफ नजीब का खुश्क और वेरान रेगिस्तान है, वहाँ जनरेल शारों और जुनूबी गैलीली की नहायत जरखेज मैदान है। सोमालिया और जोदा के प्लेटो चूने की चट्टानों से ढके हुए हैं। कोहे ताल असवद और जुनूब में कोहे बेरून के अंदर 126 मीटर और 130 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटियां मौजूद हैं। इस तरह हमारे सबक का ये दूसरा पॉइंट मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आज के सबक के तीसरे पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम मुल्क फ़लस्तीन के रकबे के बारे में पढ़ेंगे। फ़लस्तीन की मखसूस तारीफ, इसकी हुदूद मुख्तलिफ तशरीहात का शिकार रही है। फ़लस्तीन की इस्तिलाह खुद मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ माने रखती है, जो तनाज़े की कसीर जहती नौयत और इसके इर्द गिर्द मौजूद मुतनव्वे बयानों की अक्कासी करती है। फ़लस्तीन की सरजमीन के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए इसके कलीदी अज्जा पर तवज्जो मरकूज करना जरूरी है। ये अज्जा 3 इलाके हैं, जिसके अंदर मगरिबी किनारा, गजा की पट्टी और मशरिकी यरूशलेम शामिल है। हमें इस पॉइंट के अंदर मगरिबी किनारे और गजा की पट्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलते हैं मगरिबी किनारे की तरफ। मगरिबी किनारा, जिसके एक अहम हिस्से पर यहूदी काबिज हैं, ये बुनियादी तौर पर फलस्तीनियों की तरफ से आबाद है और तकरीबन 5640 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। मगरिबी किनारा 1967 की 6 रोजा जंग के बाद से इसराइली फौज के कब्जे में है, जिसने यहाँ के बाशिंदों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसराइली बस्तियों, चौकियों और हिफाजती रुकावटों की मौजूदगी ने एक पेचीदा और अक्सर कशीदा सूरत हाल को जन्म दिया है। गजा की पट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक तंग साहिली पट्टी है जो बहैरा रूम के मशरकी किनारे पर वाक़ है। ये तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये एक गुंजान आबाद पट्टी है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक बनाता है। 2005 में इसराइल की अलहदगी के बाद से गजा की पट्टी पर एक इस्लामी सियासी और अस्करी तंजीम हमास की हुकूमत है। ताहम इसराइल अब भी अपनी सरहदों, फिजाई हुदूद और समंदर तक रसाई को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से लोगों और सामान की नकल और हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद होती हैं। इन दोनों इलाकों को समझने के लिए आपके सामने ये एक नक्शा पेश किया गया है। इसके अंदर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये गजा की एक तंग पट्टी है, जिसका रकबा 365 मुरब्बा किलोमीटर है। इसी तरह ये मगरिबी किनारे का इलाका है कि जो उर्दन के साथ वाक़े है। ये मगरिबी किनारा, जिसका रकबा 5640 मुरब्बा किलोमीटर है। फलस्तीन के दारुल हुकूमत के बारे में जानते हैं। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अभी तक तय नहीं हुआ है। सबसे बड़ा शहर यरूशलेम है, जिसे इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत बना रखा है। राय उर्दन के मगरिबी किनारे के अहम शहरों में सबरून, हेरीजू और नेलस शामिल हैं। गजा पट्टी के अहम शहरों में खान यूनुस, बनी सोबीला, बेत हुनून, गजा, जबालिया और वीर अल बाबा शामिल हैं। की आबो हवा पर बात करते हैं। फलस्तीन की आबो हवा पर शुमाल से जुनूब की तरफ फैले हुए पहाड़ी सिलसिले और बहरे रूम का गहरा असर पड़ता है। साहिली इलाके की आबो हवा, बहरे रूम और जुनूब मशरकी इलाके की आबो हवा गर्म, रेगिस्तानी और वस्ती पहाड़ी बुलंदियों की आबो हवा मोतदिल है। साल भर हवा मगरिब और जुनूब मगरिब से चलती है, जो गर्मी के महीनों में ज्यादा गर्म होकर बाद समूह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन गर्म हवाओं को खुमैन कहा जाता है। अजीज तलबा इकराम, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने इस मुल्क के रकबे पर बात की। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम इस मुल्क की आबादी पर बात करेंगे। फलस्तीन की आबादी मुतनव्वे है, जो मुख्तलिफ नस्ली, मजहबी और सकाफती ग्रोहों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। फलस्तीनियों की अक्सरियत अरबों की है। अरबी इस खित्ते में बोले जाने वाली बुनियादी जुबान है। फलस्तीनी आबादी निस्बतन कम उम्र है, जिसका नुमाया तनासुब 30 साल से कम है। ख्वानदगी की बुलंद शरह और यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की बढ़ती हुई तादाद के साथ फलस्तीनी माशरे में तालीम पर बहुत जोर दिया जाता है। फलस्तीनी तारीके वतन भी आबादी की हरकियात का एक लाजमी पहलू है। बहुत से फलस्तीनी फलस्तीन की तारीखी सरजमीन से बाहर रहते हैं, खास तौर पर पड़ोसी अरब ममालिक और दुनिया भर में। फलस्तीनी पनाह गजीनों का मसला, जो 20वीं सदी के तनाज़ात और नकल मकानी से पैदा हुआ है, एक मरकजी
مرکزی تشویش بنا ہوا ہے اور اس کے علاقائی استحکام اور انسانی حقوق کے لیے وسیع پیمانے پر مضمرات ہیں۔ حالیہ برسوں میں مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی سمیت فلسطینیوں کے درمیان سیاسی تقسیم کو دور کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اندرونی تقسیم نے حکمرانی، اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی فورمز میں مؤثر نمائندگی کے لیے چیلنجز پیش کیے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود فلسطینی آبادی لچک، تخلیقی صلاحیت اور اپنی زمینی اور ورثے سے تعلق کے گہرے احساس کا مظاہرہ کرتی ہے۔ روایتی فلسطینی ثقافت، موسیقی، رقص، کھانا اور دستکاری پروان چڑھ رہی ہے جو دنیا بھر میں فلسطینیوں کے لیے فخر اور شناخت کا ذریعہ ہے۔ فلسطینی آبادی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے تاریخی، سیاسی اور سماجی و اقتصادی عوامل کے باہمی تعامل کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ارادیت، ریاستی حیثیت اور انسانی حقوق کی خواہشات فلسطینی بیانیے میں گہرے طور پر پیوست ہیں جو ان کی اجتماعی شناخت اور بہتر مستقبل کی خواہشات کو تشکیل دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ فلسطین ایک لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے جس کی سرحدوں میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ فلسطین میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے، جس میں عربی کی فلسطینی بولی سب سے زیادہ عام ہے۔ تاہم خطے کے اندر اقلیتی گروہوں کے ذریعے بولے جانے والی کئی دوسری زبانیں بھی ہیں۔ عربی فلسطین کی سرکاری زبان ہے اور یہ تقریباً تمام فلسطینی بولتے ہیں۔ ان کے مذہبی یا نسلی پس منظر سے قطع نظر فلسطینی عربی بولی معیاری عربی زبان سے منفرد اور الگ ہے، جس میں تلفظ، الفاظ اور گرامر میں بہت سے مقامی تغیرات ہیں۔ فلسطینی عربی نہ صرف فلسطین میں بولی جاتی ہے بلکہ خطے کے دیگر ممالک جیسے اردن، شام، لبنان اور اسرائیل کے کچھ حصوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ فلسطینیوں کی طرف سے بولی جانے والی ایک اور اہم زبان عبرانی زبان ہے، کیونکہ اسرائیل میں رہنے والے بہت سے فلسطینی دوسری زبان کے طور پر عبرانی بولتے ہیں۔ وہاں یہودی اسرائیلی بھی ہیں جو عربی کو دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں، خاص طور پر وہ جو فلسطینی کمیونٹی کے قریب رہتے ہیں۔ انگریزی ایک اور زبان ہے جو فلسطین میں بولی جاتی ہے۔ انگریزی عام طور پر فلسطینی اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اور اسے کاروبار، سیاحت اور میڈیا میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں بولی جانے والی دیگر اقلیتی زبانوں میں آرمینیائی زبان بھی شامل ہے جو بنیادی طور پر یروشلم اور بیت المقدس میں آرمینیائی کمیونٹی بولتی ہے۔ ارامی بھی خطے کی کچھ اسوری عیسائی برادریوں کے ذریعے بولی جاتی ہے، خاص طور پر بیت لحم، بیت جالا اور بیت سہور کے قصبوں میں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے فلسطین کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم فلسطین کے مذاہب پر گفتگو کریں گے۔ فلسطین ایک امیر اور متنوع مذہبی تاریخ والا خطہ ہے اور یہ کئی بڑے عالمی مذاہب کا گھر ہے۔ اسلام فلسطین میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مذہب ہے، جہاں فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اسلام کی دو بڑی شاخیں سنی اور شیعہ دونوں کی فلسطینی آبادی میں نمائندگی ہے۔ مسجد اقصی جو یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے، اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام میں تیسرے مقدس ترین مقام کے طور پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فلسطین کے دوسرے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ فلسطین میں عیسائیت کی ایک طویل تاریخ ہے، خاص طور پر بیت المقدس، ناصرت اور یروشلم میں، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ فلسطین میں عیسائی آبادی میں مختلف فرقے شامل ہیں، جیسے یونانی آرتھوڈکس، رومن کیتھولک، مشرقی آرتھوڈکس اور مختلف دوسرے عیسائی فرقے۔ یروشلم کا چرچ آف دی ہولی سیپلچر عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ فلسطین کا ایک اور اہم مذہب یہودیت ہے۔ یہودیت ایک قدیم مذہب ہے جس کی گہری تاریخی جڑیں فلسطین میں ہیں۔ یہ عیسائیت اور اسلام کے ساتھ ساتھ بنیادی ابراہیمی مذاہب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین، جس میں موجودہ فلسطین شامل ہے، وعدہ کی سرزمین کے طور پر گہری مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یروشلم خاص طور پر مغربی دیوار اور ٹیمپل ماؤنٹ یہودیت میں مقدس ترین مقامات کے طور پر بہت زیادہ مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ ان تین بڑے مذاہب کے علاوہ فلسطین میں چھوٹی چھوٹی مذہبی برادریاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک برادری دروز مذاہب کی ہے۔ یہ ایک باطنی توحیدی پرست مذہبی گروہ ہے، ملک کے شمالی علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا مذہب سامری جو قدیم اسرائیلی مذہبی روایت کی ایک شکل کو مانتے ہیں، مغربی کنارے میں نابلس کے علاقے میں یہ مذہب پایا جاتا ہے۔ مزید برآں ایک اور چھوٹا مذہب بہائی
मजहब है। बहाई मजहब के मानने वाले तीफा के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। ये अमर अहम है कि फ़लस्तीन में मजहबी रवायात के तनव्वुर के बावजूद मजहबी इख्तलाफात से मुतालिक तारीखी और असरी कशीदगी और तनाज़ात रहे हैं। ताहम बहुत से फ़लस्तीनी बैनुल मज़ाहिब बक़ाए बाहमी की कदर करते हैं और मजहबी और सकाफती तनव्वुर के लिए गहरी तारीफ करते हैं जो इनके माशरे के ताने बाने का हिस्सा है। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने फ़लस्तीन के हिस्सा अव्वल पर बात की और इस सबक के अंदर हमारे पास टोटल 6 पॉइंट थे। पहले पॉइंट के अंदर हमने फ़लस्तीन के महल वक़ू के बारे में पढ़ा। दूसरा पॉइंट इसके जोग्राफी खुदुखाज से मुतालिक था। इसी तरह आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क के रकबे पर मुश्तमिल था। चौथे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की आबादी के बारे में पढ़ा। पांचवा और छठा पॉइंट फ़लस्तीन के अंदर बोले जाने वाली ज़बानें और मज़ाहिब से मुतालिक था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।